اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اچھے سے ہوں گے۔ بہارستانی اردو کلاس 7 مضمون شاہ ہمدان۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 48 کھولیں، اور ہمارا جو ٹاپک ہے شاہ ہمدان، اس کے ہم نے 2 حصے پڑھے، اور آج ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کل کے حصے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات پڑھے کہ کشمیر اور کشمیریوں پر امیر کبیر جن کا لقب ہے، ان کے کتنے احسان ہیں۔ تو انہوں نے یہاں اسلام کی بنیاد ڈالی، تو ان کی آمد کی وجہ سے یا ان کی انتھک محنت کی وجہ سے یہاں آج ہمیں مسلمانوں کی کثیر تعداد دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو چلیے بچوں، آگے پیج نمبر 49 پہ آئیں آپ۔ تو آج ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ شاہ ہمدان عربی اور فارسی کے ایک بڑے عالم تھے۔ ان دونوں زبانوں میں ان کی تصانیف کی تعداد 170 بتائی جاتی ہے، تاہم ان کے جو رسالے دستیاب ہیں ان کی تعداد 80 کے قریب ہے۔ وہ نثر و نگاری کے علاوہ شعر و شاعری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ اوراد فتیہ، ذخیرۃ الملوک، مشارب الذواق، مکتوبات امیریہ، رسالہ وقائدہ چہل اسرار، اور رسالہ منہاج العارفین، کشف الحقائق، روضۃ الفردوس، اور منازل سالکین وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں دیکھو کہ علمی میدان میں انہوں نے بہت کچھ دیا ہے، یعنی کہ عربی اور فارسی کے وہ عالم تھے۔ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، یعنی کہ جاننے والے، علم رکھنے والے تھے۔ تو ان دونوں زبانوں میں ان کی تصنیف کی تعداد، جو ان کی تصنیف ہیں ان کی تعداد کتنی 80 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ تو وہ نثر نگاری کے علاوہ شاعری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک تو نثر ان کی دلچسپی تھی، اس کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری میں بھی وہ بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ تو ان کی بہت سی کتاب، جیسے کہ کچھ کتابوں کا یہاں پہ ذکر ہے بھی، اوراد فتیہ ہے، جو آج بھی کہیں جگہ پر آپ دیکھتے ہیں صبح فجر کے بعد پڑھنے کو، آپ کو سننے کو کہیں ملتا ہوگا۔ تو اس کے بعد ذخیرۃ الملوک، یہ کچھ کتابیں ہیں جن کا یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے۔ تو یہ ان کی کچھ مشہور کتابیں ہیں۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں، یہ عالم بھی تھے، عربی اور فارسی کے بڑے عالم بھی تھے۔ تو ان کے بہت سارے احسانات ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ان جو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ایک تو وہ کہاں سے آئے، ہمدان سے آئے، یہاں آ کر انہوں نے دین کی اشاعت کی، دین کی محنت کی، اور پھر آج ان کا نام زندہ ہے۔ یعنی نام زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کا نام زندہ رہے، تاکہ لوگ اس کا نام لیں۔ جیسا کہ یعنی کہ وہ کام کرنے ہیں جن کام کی وجہ سے جو کرنے کی وجہ سے ہمارے مرنے کے بعد ہمارا نام بھی زندہ رہے۔ تو اسی طرح سے ہم نے اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اپنے ساتھ ساتھ پھر اپنے گاؤں کے لیے، اپنے محلے کے لیے، یعنی کہ پورے عالم کے لیے ایسا کچھ کام کرنا ہے جس کی وجہ سے تاکہ مرنے کے بعد بھی ہمارا نام زندہ رہے۔ تو بالکل پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ تو جس کا جو بقیہ کام ہے، جیسے فرہنگ ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں کریں گے۔ تو آج بس اتنا ہی، تو کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے خدا۔